अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन नंबर 9, क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी क्या है जी? द एबिलिटी टू यूज इमेजिनेशन और पावर ऑफ माइंड टू डेवलप न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज और थिंग्स। देखें जी, कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत, जिसको सोचने समझने के बाद कोई नई चीज, कोई नई आइडिया, कोई नया फलसफा जहन में आए, उसको एक्शन पे अप्लाई करना क्रिएटिविटी कहलाता है। अच्छा जी, क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई, क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डेवलप गुड आइडियाज दैट कैन बी पुट इनटू एक्शन। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर आप कोई नया आइडिया सोचते हैं कि भाई इस तरीके से ये मसला और ज्यादा अच्छे और ज्यादा आसानी के साथ हल हो सकता है, तो ये आइडिया, ये जो नया आइडिया आपके दिमाग में आया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्ट करने पर, वो आइडिया क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगा। अच्छा जी, एडेप्टिव क्रिएटिविटी क्या होती है? इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग और एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, वेयर इज इनोवेटिव क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू। यानी कि बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको दुरुस्त करने का एक तरीका पुराने जमाने से चला आ रहा होता है और हर कोई उसी को फॉलो कर रहा होता है, और इसमें इंसान के नफे की कुछ ना कुछ सूरत बन जाती है। लेकिन आप कोई ऐसी चीज सोचें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोई ऐसा एडेप्टिव आइडिया सोचें कि जो पहले इस्तेमाल न हुआ हो और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है हमारा, उसको मजीद इंप्रूव कर रहा हो, तो ये एडेप्टिव क्रिएटिविटी कहलाएगी। यानी आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहे हैं लेकिन मजीद और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका इजाद किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव वर्कर्स। क्रिएटिव वर्कर्स के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? देखिए जी, एक है इसमें नॉलेज, दूसरा है जी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तीसरा क्या है जी पर्सनैलिटी। नॉलेज का मतलब मालूमात, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का मतलब क्या है जी? आपके अंदर काबिलियत हो और काबिलियत भी इंटेलेक्चुअल हो। उसके बाद पर्सनैलिटी है। उसके बाद ये बैरियर्स टू क्रिएटिविटी, और पर्सनैलिटी को हम ऊपर पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। बैरियर्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए बैरियर्स क्या क्या है? परसेप्चुअल हो यानी इस्तेकामत हो, इमोशनल हो, बंदे के अंदर कुछ जज्बात हो, परसेप्चुअल, इस्तेकामत, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, और एक माहौल उसको अच्छा मिला हो और एक माहौल बना के काम करता हो, इसको हम एनवायरमेंटल कहते हैं। अब जाते हैं आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स टू डू समथिंग अबाउट इट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग कैन हेल्प। देखिए, आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स, हमें ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई करने हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें डाइवर्ज भी हो सकता है, कन्वर्जेंट, यानी अपनी सोच के एतबार से आप किसी भी मसले को हल करने के लिए एक नई तब्दीली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अनलॉक क्रिएटिविटी। देखें, अनलॉक क्रिएटिविटी का मतलब यह है कि आप जो है कोई भी मसले को हल के लिए कोई नई चीज सोच रहे हैं, कोई एडेप्टिव आइडिया ला रहे हैं, तो वो उसकी कोई लॉजिक हो, वो मुमकिन हो, कोई नई क्रिएटिविटी हो तो उसकी लॉजिक भी कोई हो, यानी विदाउट लॉजिक कोई काम ना हो। कंडीशंस फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव वर्कर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्रिएटिव वर्कर्स, यानी जो क्रिएटिव वर्कर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ ग्रुप में डिस्क्राइब किया गया है। अब जरा उसको देख लें। सबसे पहला है जी नॉलेज, दूसरा है जी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तीसरा है जी पर्सनैलिटी। इन तीनों को हमने ऊपर पढ़ा था। अब जरा इनको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर लेते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर्स अ ब्रॉड बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। देखिए भाई, मालूमात का जखीरा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास जो है जो भी मौजू है, यह जरूरी नहीं है कि जो भी मौजू है उसकी मुतालिक मालूमात हो, बल्कि एक जनरल नॉलेज हो, एक ऐसा एक वसी तजर्बा हो आपके पास, ताकि आप जो है कोई भी मसले में फंसे तो उसके मुतालिक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े, उतनी इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, क्रिएटिव वर्कर्स टेंड टू बी ब्राइट rather than brilliant and remain young in thinking and certain curiosity। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, देखिए, मुजमहिल तबीयत के साथ कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो हल की तरफ नहीं जाती। मुजमहिल तबीयत ना हो हमारी, यानी एबिलिटीज हमेशा इंटेलेक्चुअल रहे, हमेशा एबिलिटीज में जो है
صلاحیتوں میں فقدان کی کوئی صورت نہ بنے. Creative workers tend to brighter rather than brilliant and remain young in thinking and retain curiosity. یعنی اپنی جو سوچ ہے, سوچ میں تھکاوٹ کا معاملہ نہ ہو, سوچ ہماری بہت وسیع ہو کسی بھی چیز کو سوچنے کے لیے, یعنی جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت واسٹ ہوں. اور پرسنالٹی کیا ہے جی, نان کوگنیٹو ہو. نان کوگنیٹو فیکٹرز کنٹریبیوٹ ہیولی ٹو کریٹیوٹی. کریٹو پیپل آر سیلف کانفیڈنٹ. دیکھیں جی, پرسنالٹی میں کریٹو پیپل جو ہوتے ہیں وہ بہت اپنے خود اعتماد ہوتے ہیں. اچھا, آئسولیٹ کو ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آئسولیشن مطلب کہ وہ تنہائی کو اتنا برا نہیں سمجھتے. اور اینڈ آر آفن نان کنفرمسٹ. ٹھیک ہے جی. تو پرسنالٹی کا معاملہ یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کے لیے, دماغ لڑانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اپنی جو نان کوگنیٹو فیکٹرز ہیں ان کو کریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی اچھی جو ہے پرسنالٹی میں چیزیں ہوں تو کوئی اچھا کچھ وجود میں آئے. ہاؤ کریٹیوٹی کمس. کریٹیوٹی آ کس طرح سکتی ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جی. سب سے پہلے آپ کے اندر اسکلز ہونے چاہیے, پھر آپ کے اندر پرسسٹنس ہونی چاہیے, پھر کیا ہے جی پیشن اینڈ انٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک کا مطلب ہوتا ہے اندرونی, یعنی آپ خود سیلف موٹیویٹڈ پرسن ہو. اس کے بعد کیا ہے جی فیکٹرز آؤٹ سائڈ دا پرسن. حالات کے اوپر انوائرمنٹل فیکٹ آپ سمجھتے ہو. اس کے علاوہ جی نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. یعنی آپ بالکل معاشرہ اور دنیا سے کٹ کے نہ چلیں, بلکہ آپ کو چیزوں کی جس طرح ایک عام آدمی کو ضرورت رہتی ہے آپ کو بھی ضرورت رہے چیزوں کی. دیکھیں چیزوں کی ضرورت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو نیڈ ہوگی تو آپ کوئی انوینشن کریں گے, آپ کو نیڈ ہوگی تو آپ کوئی کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. انکوریجمنٹ ہو, یہ تو عام چیزیں جن سے کریٹیوٹی آ سکتی ہے. اب اس کے لیے ٹپس, کیا ٹپس ہیں جی, تو اس میں کچھ ٹپس لکھے ہیں. دا پرابلم ایز فرسٹ اسٹڈیڈ از ریئلی دا ٹرو پرابلم. پہلے تو یہ بات کا پکا یقین ہو کہ پرابلم جو ہے وہ ہماری بالکل درست پرابلم ہے. اور ڈسکرائب دا پرابلم ٹو لیمن اینڈ آلسو دا ایکسپرٹس ان ڈفرنٹ فیلڈس. دیکھیں جو مختلف لوگوں کے تجربہ کار لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنے مسئلے کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو لرن دا ڈیٹیلز بیفور ڈیسائڈنگ آن اے فرسٹ اپروچ. دیکھیں جی پہلی اپروچ جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میک دا سیکنڈ ایزیوم آن اے پرابلم فرام ڈفرنٹ ڈائریکشن. پرابلم کو ہر ڈائریکشن سے, ہر زاویے سے اپروچ کرنا آنا چاہیے. ٹرانسفارمنگ ون پرابلم انٹو اندر اور اسٹڈینگ دا انورس پرابلم. یعنی اپنی پرابلم کو دوسروں سے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی اچھا مشورہ ملے. ٹیسٹ دا ایکسٹریمز. اف یو کینٹ مسٹیک اٹ بیٹر ٹرائی میکنگ اٹ ورس اینڈ انالائزنگ واٹ ہیپنس. یعنی کہ اپنا جو کام ہے اس کی ججمنٹ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ آپ کام کس طرح کر رہے ہیں. اچھا جی, ٹپس ٹو سالو پرابلم کریٹیولی. یعنی اب بتا رہے ہیں پرابلم کو سالو کرنے کے جو ٹپس ہیں, ٹپس ٹو سالو پرابلم کریٹیولی. یعنی کہ کریٹیولی انداز سے کریٹیولی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کیا ٹپس ہوتے ہیں. If the problems you are trying to solve has already been solved by others, learn the solution first, even if you intend to modify it. یعنی اگر کوئی ایسا پرابلم آپ ہے اور آپ اسے سالو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ آپ سے پہلے کسی کو پرابلم درپیش آئی ہے کہ نہیں آئی, اور آپ جو ہے اس پرابلم کو جو لوگوں نے سالو کیا ہے آپ اس سولوشن سے سیکھ سکتے ہیں. اس سولوشن کو یاد رکھیں, بھلے وہ آپ کو پرابلم پیش نہ بھی آئی ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور مسئلہ جس کو پیش آ رہا ہے اس مسئلے کو کس طرح سالو کر رہا ہے. اچھا جی, begin by the solving the simplest version of the problem. پرابلم کا سب سے پہلے سمپلسٹ ورژن کو سالو کریں اسٹارٹ میں. اچھا جی, اپنے سولوشن کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں, اپنا سولوشن کو وسیع کریں, جو طریقہ کار جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزما جا رہا ہے اس کو وسیع کریں. اچھا, کسی ایک ہی سولوشن کو سامنے رکھیں, اس کے اوپر کام کریں. سوری, میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. اوائڈ فوکسنگ آن اے سنگل سولوشن. دیکھیں ایک ہی سولوشن کے پیچھے بعض اوقات انسان لگ جاتا ہے. بہت سارے سولوشنز جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان تمام کے تمام سولوشنز کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک ہی سنگل سولوشن کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اوائڈ ہائڈنگ ایزمپشنز. ایزمپشنز کو جو ہے وہ ہائڈ ہونے سے بچائیں.
اس کے علاوہ بی پیشنٹ، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور کسی بھی معاملے کو اگر کوئی وقتی طور پہ حل ہو گیا تو اس کو پرماننٹ سولوشن نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، بلکہ وہ بعد میں دوبارہ مسئلہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، امپروونگ کریٹیوٹی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کنسنٹریٹ آن دا پرابلم اور ٹاسک اور پرابلم پہ آپ کا کنسنٹریٹ ہو، اوور کم ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہو، یعنی کہ آپ جو ہے وہ جس ادارے معاشرے میں رہ رہے ہیں اس ادارے کے تحت آپ کا دماغ ہو۔ سوری، ڈسپلن یور سیلف ٹو تھنک لٹرلی، اپنی سیلف کو ہمیشہ ڈسپلن میں رکھیں، نظم و ضبط میں رکھیں، اور لٹرلی جو ہے آپ کی اپنی سیلف کے نظم و ضبط کو آپ سمجھیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کنڈکٹ برین اسٹرومنگ سیشنز کو کنڈکٹ کریں۔ اچھا، بورو کریٹو آئیڈیاز، اچھے آئیڈیاز کو لوگوں سے لینا سیکھیں جو کریٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے جی، نیگیٹ یور اون رٹس اور مینٹل سیٹ، اپنے رٹس اور مینٹل سیٹ جو ہے اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنا آئیڈیا، اپنا فلسفہ بھی لانے کی کوشش کریں۔ اسٹیبلش آئیڈیا کارڈز فار یور سیلف، دیکھیں جی یہاں پہ آ گیا، پلے دا رولز آف ایکسپلورر، آرٹسٹ، جج اینڈ لائر، دیکھیں جی اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں۔ بی این ایکسپلورر بائی سرچنگ فار آئیڈیاز، وین آرٹسٹ بائی اسٹریچنگ یور امیجنیشن اینڈ آسکنگ واٹ اف کوشچن، know when to be judged by evaluating them at the right time, be a lawyer by negotiating to get your idea implemented۔ دیکھیں، اپنے پرابلم سالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک طرح سے پوری سائیکل میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، جس طرح ایک ایکسپلورر ہے، سب سے پہلے آئیڈیاز کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اس نے ایک آرٹسٹ کا سا ایک روپ ڈھال لیا آپ نے خود ہی کہ اب میں نے جو سالوشن بنایا ہے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ایز اے جج کیا کہ بات درست ہے کہ نہیں، پھر اس پہ آپ نے اس کو لائر کا سا درجہ دیا اپنے آپ کو کہ نہیں، اس میں آپ نے واقع تک جان بوجھ کے مسٹیکس نکالی ہیں تاکہ آئیڈیا اور رزلٹ اچھا ہے۔ فورس ایسوسیشن، a widely used method of releasing creativity in the force association technique. Using this technique, individuals or groups solve a problem by making association between the properties of two objects. یعنی کہ فورس ایسوسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں انڈیویجولز کی کسی ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کبھی کبھی اجتماعی طور پہ بھی محنت کرتے ہیں۔ چیلنج اور رٹس، اپنے رٹس کو جو ہے وہ آپ اس میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ پرائمری بیریئر ٹو کریٹو کین بی ڈوئنگ the same things the same way every day, challenging your ruts اور habitual way of doing things، یعنی جو اپنے روزے مرہ کے جو آپ کی عادات اور آپ کا جو مزاج ہے آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی میں کام جو کر رہا ہوں، یہ جو میرے عادت، یہ میرے جو انداز ہے، میرا جو نظریہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیسن نمبر 10 شروع کریں گے انشاءاللہ، ہینڈلنگ پروسیس پرسنل ایشوز، انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔